عمر کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ عمر کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ بڑے زاہد آدمی تھے، اور اگر وہ خلافت باطل ہوتی تو وہ مال جمع کرتے، خلافت باطل ہوتی تو مال جمع کرتے، جب مال جمع نہیں کیا ہے تو دلیل پتہ یہ چلا کہ خلافت ان کی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ استدلال ہر لحاظ سے باطل ہے۔ پہلی بات ہے کہ اس نے مال جمع کیا، ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ اس نے مال جمع کیا ہے۔ اب اس نزاع کو چھوڑ بھی دیں کہ اس نے مال جمع نہ بھی کیا ہو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو مال جمع نہیں کرتا اس کی حکومت شرعی ہوتی ہے، اس کی حکومت شرعی ہوتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے۔ اگر آپ اخلاق کی کتب کا ملاحظہ کریں، مثلا جو باطنی امراض پہ کتب لکھی گئی ہیں، کتاب احیاء العلوم ابو حامد غزالی کی، وہ اس میں مختلف خصال جو برے خصال ہیں اس کی متعلق بات کرتا ہے، تو اس میں سے ایک یہ حب الریاسہ، حب الریاسہ کہ رئیس ہونے کی محبت، رئیس ہونے کی شہوت، رئیس بننے کی جو تمنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو مال دنیا کی اتنی لالچ نہیں ہوتی، لیکن ان کو بڑے آدمی بننے کا شوق ہوتا ہے، تاکہ لوگ ان کی عزت کریں، لوگ ان کی اطاعت کریں، لوگ ان کی بات مانیں۔ خود ریاست یہ ہر ایک شخص کے لیے یہ ایک مرغوب چیز ہے، ایک مطلوب چیز ہے۔ جس طرح مال دنیا بہت سارے لوگوں کے لیے مطلوب ہے، اسی طرح ریاست بذات خود، اس میں پیسے نہ بھی ہوں تو وہ بھی ایک مطلوب چیز ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اپنے پچھلے تقریر میں بتا دیا کہ امریکی صدور جتنے صدر بنے ہیں، ان میں سے میں نے ایک کے بھی زندگی میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ وہ لوگ پیسہ جمع کرنے کے چکر میں امریکی صدر بنے، یا امریکہ کا کوئی گورنر بننا چاہتا ہے، کسی صوبے کا گورنر، تو اس صوبے کے گورنرشپ میں اتنی کوئی خاص آمدنی نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنا محنت کیا جائے کہ آپ اس کے لیے الیکشن لڑیں تاکہ آپ جو ہیں وہ صوبے کا گورنر بنیں، اس سے اتنے پیسے حاصل ہوں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ ان کاموں میں پیسے کافی کم ہوتے ہیں۔ پیسہ اگر ہوتا ہے تو کاروبار میں ہوتا ہے، بزنس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ کیوں صدر بننا چاہتے ہیں، لوگ کیوں گورنر بننا چاہتے ہیں، لوگ کیوں سینیٹر بننا چاہتے ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ جو سینیٹر بنتے ہیں امریکہ میں، یہ ان کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ وہی لوگ اگر، کیونکہ وہ کافی جانے پہچانے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہی لوگ جو کہ ایک سینیٹر بن سکتا ہے، اگر وہ اپنا وکالت کا پیشہ جاری رکھے یا کسی بزنس میں وہ لگ جائے تو اس میں زیادہ اس کو درآمد ہوتی ہے۔ لیکن کیوں نہیں یہ لوگ سینیٹر بننا چاہتے ہیں، صدر بننا چاہتے ہیں، اور مختلف جو سیاسی عہدے لینا چاہتے ہیں، پبلک سروس میں بڑے جو عہدے ہیں اس کے لیے تمنا رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں پاور ہوتا ہے، اس میں پریسٹیج ہوتا ہے، اس میں رسپیکٹ ہوتا ہے، اس میں اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ یہ خود بذات خود حب الریاسہ حب المال سے الگ ہے۔ بعض لوگ پیسہ جمع کرنے کے لیے وہ صدر بنتے ہیں، مختلف، وہ تیسری دنیا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، چوری کرنے کے لیے، لیکن ہر جگہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ ہر لحاظ سے ایک باطل استدلال ہے کہ عمر نے پیسے جمع نہیں کیا، نہیں، اس نے پیسے جمع کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات، پیسے جمع نہ بھی کیوں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خلافت باطل ہوتی تو وہ پیسہ جمع کرتا۔ خلافت کے شرعی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی جانب سے مینڈیٹ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان اقدس سے مینڈیٹ ہو۔ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مینڈیٹ نہیں ہے، یعنی اس کو نصب نہیں کیا گیا، اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے، تو خلافت باطل ہے، خلافت غیر شرعی۔ شریعت کا مطلب ہی کیا ہے؟ شریعت کا مطلب یعنی اللہ کا دین، شریعت، اللہ کا دین، اللہ نے کہا ہے وہ شریعت ہے۔ لوگوں کے سیاست سے شریعت نہیں بنتا، اگرچہ ہمیشہ بنتا گیا، لیکن وہ جعلی شریعت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصلی جو شرعی بات ہے وہ ہے کہ وہ اللہ کہہ دے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر دیں تو وہ شرعی ہوتا ہے۔ خلافت شرعی ہونے کے لیے یہی ضروری ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عمر خلیفہ بن جائے یا نہیں، اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، کوئی ہے آیت قرآن میں نہیں ہے، کوئی حدیث ہے، حدیث کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت غیر خلافت غیر شرعی، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور یہی اس کے لیے کافی ہے۔ ابو بکر اور عمر کے متاعن میں سب سے زیادہ بڑا طعن کیا ہے پتہ آپ کو؟ سب سے بڑا زیادہ طعن،
سب سے بڑا زیادہ ان کے فسق اور ان کے فجور کی دلیل کیا ہے؟ ان کی خلافت. کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ بغیر ما انزل اللہ نے حکم نہیں دیا ہے وہ حکم کرتے ہیں تو وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں اور کافر ہیں. تو اللہ نے تو کوئی آیت نازل نہیں کی ہے نا کہ ابو بکر خلیفہ بنے یا عمر خلیفہ بنے، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہیں. وہ بھی نہیں ہے. خود یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی خلافت جو ہے منسوس نہیں ہے. جب خلافت منسوس نہیں ہے تو پھر خلافت غیر شرعی ہے. یہ کوئی شرعی قاعدہ نہیں ہے یا عقلی قاعدہ نہیں ہے. اگر ایک آدمی چوری نہیں کرتا بیت المال سے تو وہ صحیح خلیفہ ہے کوئی بھائی اس طرح قاعدہ؟ کوئی ہے آیت قرآن کی کہ اگر ایک شخص چوری نہیں کرتا، چور ہے تو خلافت باطل ہے، چوری نہیں کرتا تو خلافت شرعی ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس طرح تو کوئی دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ قانون نہیں ہے. اگر چور نہیں ہے تو وہ اس کی صدارت صحیح ہے. نہیں، ایک شخص اگر غیر شرعی طریقے سے صدر بنا ہے، غیر قانونی طریقے سے، مطلب پاکستان کا صدر بنا، پاکستان کا پرائم منسٹر بنا، اگر وہ چوری نہیں بھی کرتا نا، چوری نہیں بھی، اس کی صدارت اس سے صحیح نہیں بنتی. بہت سارے صدر کو، مثلا ضیاء الحق تھا، پاکستان کا صدر تھا، ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اس نے پیسے چوری کیوں، یا اب اس نے ضیاء الحق جب مرا ہے وہ سب تو جانتے ہیں کہ وہ غیر قانونی طریقے سے صدر بنا تھا. وہ کس طریقے سے صدر بنا تھا؟ ماشاء اللہ کے ذریعے سے، تلوار کے زور سے، بندوق کی نوک سے، ٹھیک ہے نا. وہ قانونی طور پہ تو صدر نہیں بنا تھا آئینی لحاظ سے، لیکن صدر بننے کے بعد اس نے چوری کی ہے. میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ اس کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ ضیاء نے بہت کربوں کے لحاظ سے اس نے پیسے چوری کیے ہیں. ہم نے کہیں نہیں دیکھا. لیکن وہ اس لیے کہ اس نے چوری نہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی صدارت جو ہے قانونی. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ دنیا کے کئی بھی یہ حکم، اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے. لیکن یہ جماعت عمریہ ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے. ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ. ملت ابراہیم علیہ السلام، دین ابراہیم علیہ السلام سے چہرہ کون پھیرتا ہے؟ وہی پھیرتا ہے. اس سے منحرف کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو بیوقوف شخص ہو نا. مذہب حقہ سے وہ ہٹ جانا یہ بیوقوفی کی دلالت، یہ بیوقوفانہ دلیل لاتے ہیں. بہرحال عزیزو، اب بات کرتے ہیں عمر کی. عمر کے مرتے وقت اس کے پاس بڑے پیسے تھے، لیکن یہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے؟ کیا وہ کاروبار کرتا تھا؟ ایک کاروباری آدمی تھا، کاروبار کرتا تھا وہ، لیکن اس کی کاروبار اس طرح کی کاروبار کوئی باعزت کاروبار نہیں تھا. وہ اس طرح کا کاروبار اس کے پاس نہیں تھا کہ وہ اس کی آمدنی کافی زیادہ. ابھی ہم دکھائیں گے کہ اس کے پاس کس طرح کا کاروبار تھا میرے عزیز. وہ خود بھی بڑا خلیفہ بننے کے بعد نخرے کرتا تھا کہ میں تو کاروبار کرتا تھا بازار میں. اب کاروبار کس چیز کا کاروبار کرتے تھے وہ بازار میں، یہ آپ کو دکھائیں گے. عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ ہے سورہ نور. سورہ نور میں یہ آیت رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اللہ کے نور کے حامل، اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات. اور آئے نور جو ہے قرآن مجید میں، اس کے بعد کہا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. یہ اللہ کا نور کہاں پر ہے؟ بیت میں ہے، بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کا نور. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جن میں یہ اللہ کا نور ہے ان کی یہ حالت ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع. تجارت سوداگری، تجارت بزنس، بیع خرید و فروش، ٹھیک ہے نا. یہ لا تلہیہم، یہ لہو ہے ان کے نزدیک. یہ کیا ہے؟ لہو ہے. یہ عبث، بے فائدہ، یعنی بے فائدہ چیز ہے. یہ سبب نہیں بنتا، تجارت اور خرید و فروش سبب نہیں بنتا کہ وہ اللہ کی یاد کو چھوڑ کر ان بیہودہ
اور ابس چیز میں جو تجارت اور فروش خرید و فروش ہے اس میں وہ مصروف ہو جائیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں. تجارت اور بیع ان کو الہا نہیں کرتا، لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں کرتا، ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ، اور صدقات عطا کرنے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن انسان کے دل اور انسان کی آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، متغیر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک آیت یاد رکھیے، ایک آیت یاد رکھیے یہ کہ اللہ کے حامل، اللہ کے نور کے حامل کون ہیں؟ رجال، ایسے لوگ ہیں کہ وہ کبھی تجارت اور خرید و فروش کے چکر میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. یہ یاد رکھیے، کام آ جائے گا. پھر اگلی آیت دیکھیے، سورہ مبارکہ نور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو تم ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، جو گھر آپ کے اپنے گھر نہیں ہیں، مکانات آپ کے اپنے مکان نہیں، ملکیت نہیں ہے، لا تدخلوا، اس میں آپ کو داخل ہونے کا حق نہیں ہے، حتی تستأنسوا، اس وقت تک کہ تم ان کے ساتھ تستأذنوا، ان سے اذن لے لو، ان سے اجازت لے لو، اور ان کے ساتھ مانوس ہو جاؤ. صاحب گھر جو ہے، صاحب مکان جو ہے، وہ اجازت دے دے تو داخل ہو جاؤ. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس وقت تک کہ تم اس گھر کے جو مکین ہے اس پہ سلام کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر تاکہ تم کیا کرو، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم یاد رکھو. ٹھیک ہے. یہ آیت آپ نے دیکھی، آیت کیا نمبر ہے؟ آیت نمبر ہے 27 سورہ مبارکہ نور. میں یہ آیت دیکھ رہا تھا تو اس کے ذیل میں نے تفسیر طبری میں کچھ روایات دیکھی بہت عجیب. تفسیر طبری، ابن جریر طبری. اچھا، میں وہ روایات دکھاتا ہوں لیکن وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے یہ روایات، لیکن یہ بہت عجیب روایات ہیں کیونکہ ان کے اسانید کافی صحیح ہیں. اسانید مقرر وہ سند لے کے آتا ہے بخاری اور مسلم کی شرط پر. اور وہ متن کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، تفسیر طبری جامع بیان تأویل آیات القرآن، تفسیر ابن جریر، الجزء السابع عشر، چاپ دار حجر، سنہ 2001 میں چھپی ہے یہ کتاب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، تفسیر سورہ نور، صفحہ نمبر 239. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، یہی آیت جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی آیت کے ذیل میں یہ کچھ روایات لے کے آتا ہے. حدثنا یعقوب ابن ابراہیم، یعقوب ابن ابراہیم جو ہے ابن کثیر دورقی، یہ رجال بخاری، مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ایک قاعدہ بتاؤں، جماعت عمریہ کے نزدیک جو رجال بخاری و مسلم ہیں یہ بالاجماع من روى له الشیخان فقد جاز القنطرہ، ابن ذہبی کہتے ہیں کہ بالاجماع یہ ان کے یہ سب عدول ہیں. تو یہ بھی اعیان میں سے ہے اور اس کے متعلق تو کوئی بات ہی نہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں حشیم ابن بشیر ابن القاسم الواسطی سے، اور وہ بھی رجال بخاری و مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں ابی بشر سے، ابو بشر جعفر ابن ایاس الیشکر الواسطی، اور وہ بھی رجال بخاری و مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر ابن ہاشم الاسدی. ٹھیک ہے نا. وہ بھی بنی اسد کے موالی میں سے ہیں اور وہ بھی رجال بخاری و مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے. ابن عباس روایت کہتے تھے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا. قرآن میں کیا ہے؟ تستأنسوا وتسلموا على اهلها. وقال وانما تستأنسوا وهم من الكتاب. وہ کہتے تھے کہ قرآن کو جب لکھا گیا ہے تو کاتبوں نے غلطی کی ہے، کاتبوں نے غلطی کیا. یہ کیا اس کی آیت اصل میں کیا ہے؟ یہ تستأذنوا ہے. عثمان کے جو کاتب تھے انہوں نے غلط میں یہ لکھا ہے. یہ ایک روایت ہے بشرط بخاری و مسلم، یہ روایت صحیح ہے. میں
یہی سند آپ کو بخاری مسلم میں دکھاؤں، پھر آگے والی روایت کو دکھاتا ہوں. دیکھیں روایت کو، سند کو یاد رکھیے. سند کیا تھا؟ سند ہے یعقوب ابن ابراہیم حشیم سے، حشیم ابن ابی بشر سے، وہ سعید ابن جبیر سے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہی سند بخاری میں مکرر مذکور ہے. سقیم بخاری شاپ دار احیاء تراث، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، حدثنا یعقوب حشیم ابو بشر عن سعید ابن جبیر ابن عباس. ٹھیک ہے نا؟ یہ کون سا صفحہ ہے بھائی؟ یہ صفحہ، یہ صفحہ نمبر ہے بخاری میں، صفحہ نمبر 326 یا حدیث نمبر 1851. اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 840 میں حدیث نمبر 4705، حدثني یعقوب ابن ابراہیم حدثنا حشیم اخبرنا ابو بشر عن سعید ابن جبیر. اس کے علاوہ صفحہ نمبر 844 میں حدیث نمبر 4722، یعقوب ابن ابراہیم حدثنا حشیم حدثنا ابو بشر عن سعید ابن جبیر. اس کے علاوہ صفحہ نمبر 917 میں حدیث نمبر 4966 میں یعقوب ابن ابراہیم عن حشیم ابو بشر عن سعید ابن جبیر. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے حدیث نمبر 5036 صفحہ نمبر 929، یعقوب ابن ابراہیم حدثنا حشیم ابو بشر سعید ابن جبیر. ٹھیک ہے نا؟ کہ قرآن اگر یہی حدیث شیعوں کی کتاب میں ہوتی کیا قیامت برپا کرتے نا. دیکھیں شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن میں غلطی ہے، قرآن میں غلطی. یہ حدیث بشرط بخاری و مسلم کیوں کس کتاب میں ہے؟ کتاب ہے ابن جریر طبری میں. اور ایک حدیث نہیں ہے، کئی ایک احادیث ہیں. ملاحظہ فرمائیں اس صرف ایک آیت کے ذیل میں، ایک تفسیر طبری جزء 17، یہ پہلی روایت میں نے آپ کو دکھایا. دوسری روایت وہ بھی بشرط بخاری ہے، وہ بھی بشرط بخاری ہے. حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر، اس کو غندر بھی بولتے ہیں، غندر اس کا کنیا ہے، اس کا لقب ہے غندر. یہ محمد ابن عشار کیا ہے نا، محمد ابن بشار ابن عثمان العبدی، اس کا لقب ہے بندار. محمد ابن جعفر الذہلی، ہذلی معاف کیجیے، ہذلی اس کا، یہ غندر ہے نام اس کا. یہ شعبہ ابن حجاج العتکی الازدی، یہ تو معروف ہیں، شعبہ بہت بڑے محدث ہیں. وہ روایت کرتے ہیں ابی بشر سے، ابو بشر جعفر ابن الیاس یشکر الواسطی. یہ سب جو ہیں رجال بخاری و مسلم ہیں. وہ سعید ابن جبیر سے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. ابن عباس نے کہا انما یہ خطأ من الکتاب حتی تستأذنوا وتسلموا. کہتے ہیں وہ تستأذنوا لفظ جو وحی میں منزل ہے وہ تستأذنوا ہے، اور یہ خطا کتاب میں سے. آگے والے اس کے بعد جو سند ہے نا، یہ بھی نہایت ہی ابن المثنى وہب ابن جبیر عن شعبہ عن ابی بشر عن سعید ابن جبیر. یہ بھی اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ اس کتاب نے غلطی کیا ہے، وہاں پہ تستأنسوا کا لفظ لایا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بشرط بخاری و مسلم صحیح ہے. اس کے بعد ملاحظہ کریں بہت مختلف اسانید کے ساتھ، حدثنا ابو قریب حدثنا ابن عطیہ معاذ ابن سلیمان عن جعفر ابن ایاس عن سعید عن ابن عباس. ابن عباس اس طرح پڑھتے، ابن عباس کہتے تھے تستأنسوا اخطأ الکاتب، کاتب قرآن نے غلطی کی ہے، حتی تستأذنوا وتسلموا. اچھا، پھر اعمش سے روایت کر، اعمش بھی حتی تستأذنوا وتسلموا. اچھا، بہت سارے اس روایات کو اگر جمع کریں میرے عزیزوں تو اتنے زیادہ روایات کیا بنتی ہیں؟ متواتر بنتی ہیں. ابن عباس سے تقریباً تواتر کے ساتھ، اتنے صحیح اسانید کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں نے روایت کیا. اس طرح کے مختلف آیات کے متعلق اگر آپ آیات قرآن کریم کے متعلق ان کے جو کتب ہیں ان میں اگر انسان تحقیق کرے تو بہت زیادہ اس طرح مل جاتا ہے، بہت زیادہ کہ اس عصر میں یعنی یہ تو احادیث و نہایت معتبر ہیں کہ عصر صحابہ میں، عصر تابعین میں، اس زمانے میں مشہور ہو رہا ہوتا تھا کہ ان کو کوئی اس طرح کہ قرآن کے متعلق ان کا عقیدہ وہ نہیں تھا جو آج کل جماعت عمریہ والے ادعا کرتے ہیں.